إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم نے حج کے آداب، اس کی شروط اور اس کی فضیلت کے حوالے سے بات کی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ حج اس انسان پہ، اس مرد پہ، اس عورت پہ، اس مسلمان پہ فرض ہے جو صاحب استطاعت ہو۔ جو صاحب استطاعت نہیں ہے اس کی خواہش تو رہتی ہے، ساری زندگی وہ چاہتا تو ہے کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں، لیکن اس کے پاس آنے اور جانے کے وسائل نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اسے محروم نہیں رکھا۔ اس بندے کے لیے کئی ایسے اسباب رکھ دیے ہیں کہ اگرچہ یہ باقاعدہ طور پر فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے نہیں جا سکتا، سفر نہیں کر سکتا، آنے اور جانے کے اخراجات برداشت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ نے حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرمانے کے لیے چھوٹے چھوٹے اعمال اسے بھی دے رکھے۔ جو بھی بندہ ان اعمال کا اہتمام کرتا ہے، وہ حج پہ نہیں بھی جا سکا، حج کا موسم اور سیزن نہیں بھی، باقاعدہ حج تو صرف ذوالحجہ کے ایام میں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے اعمال ہمیں دے دیے کہ ہم پورا سال وہ کام کر کے پورا سال حج کرنے کے برابر اجر و ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ جہاں حج کرنے کے لیے لاکھوں کا خرچہ ہے، وہاں ان چھوٹے چھوٹے اعمال پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، کوئی زیادہ محنت نہیں ہے، کوئی انسان کو مشقت نہیں برداشت کرنی پڑتی، بلکہ چھوٹے چھوٹے کام کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اعزازی طور پر حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے کے برابر اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ لیکن کوئی شخص یہ سمجھ کر کہ میں نے یہ کام کر لیے ہیں، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج کرنے کے لیے نہیں جاتا، تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ آپ اس کو اس مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ہاں کبھی اداروں میں اعزازی سند سے نوازا جاتا ہے، اعزازی طور پر کسی کو سند دے دی جاتی ہے، اس نے پڑھا نہیں ہوتا، کیا اس سند کی بنیاد پہ وہ کسی جگہ جاب کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ کسی جگہ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے پی ایچ ڈی کی ڈگری مل گئی ہے لہٰذا میں بھی کہیں پروفیسر لگ جاؤں؟ اعزازی طور پر جب اللہ تعالیٰ بھی کسی چیز سے نوازتے ہیں، اجر و ثواب، مقام و مرتبہ تو رکھتا ہے وہ،
لیکن جو حج کی فرضیت یا کسی بھی کام کی فرضیت ہے وہ ساقط نہیں ہوتی۔ تو ان کاموں کے کرنے والے جن کا بھی ہم ذکر کریں گے، اگرچہ حج کرنے والوں کے برابر ثواب پاتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کے برابر اجر پاتے ہیں، لیکن جو صاحب استطاعت ہوگا اس کے لیے صرف انہی کاموں پہ اکتفا کرنا اور حج اور عمرے کو ترک کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ جن کاموں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو حج کے برابر ثواب سے نوازتے ہیں وہ بہت سارے ہیں، ان میں سے چند ایک کا ذکر آج کی گفتگو میں کریں گے۔ سب سے پہلا کام، جو بندہ اخلاص کے ساتھ یہ ارادہ رکھتا ہو اور اس کے لیے محنت کرتا ہو، دل کی خواہش ہو کہ میں حج کرنے کے لیے جاؤں لیکن نہیں جا سکا، اسباب اس کے پاس نہیں تھے، خواہش اس کی ہوتی رہی، حاجیوں کو رخصت کرتے ہوئے، عمرے والوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کا بھی جی چاہتا تھا کہ میں بھی ان کے ساتھ حرمین کی سرزمین پہ چلا جاؤں، اللہ کے گھر کا جا کے طواف کروں، لیکن یہ نہیں جا سکتا تھا کیونکہ اس کے پاس اسباب و وسائل نہیں ہیں۔ تو اس ارادہ کرنے والے، نیت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ بغیر عمل کے اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ انسان جو بھی کام کرنا چاہتا ہے، اسباب اختیار کرنا چاہتا ہے، نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ایک ہمارے یہاں ارادہ ہوتا ہے بس جی کہہ لیں، سمجھ لیں، دل میں خیال کر لیں، زبان سے کہہ لیں، کرنا تو ہے نہیں کام، یہ ارادہ نہیں ہوتا۔ ارادہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی کہ اللہ مجھے حج کی توفیق دے دے، مجھے عمرے کی توفیق دے دے، مجھے اپنے راستے میں جہاد کی توفیق دے دے، مجھے فلاں نیکی کے کام کی توفیق دے دے، لیکن آپ کو وہ چیز میسر نہیں آئی، آپ اللہ سے مانگتے رہے، آپ کے دل کی خواہش رہی لیکن حاصل نہیں کر سکے۔ اللہ کے فضل اور اللہ رب العالمین کی رحمت میں سے جو حصہ، جتنا حصہ آپ کو ملا، آپ اسی پہ راضی ہو کے بیٹھے ہیں، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتے۔ تو یہ سچی نیت کرنے والا، سچا ارادہ رکھنے والا، اگرچہ حج کے لیے تو نہیں جا سکا، اگرچہ یہ عمرے کے لیے تو نہیں جا سکا، اگرچہ یہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے تو نہیں جا سکا، لیکن اللہ تعالیٰ عمل کیے بغیر ہی اسے اجر و ثواب سے نواز دیتے ہیں۔ اس لیے ایک بندہ مومن، اس کے دل میں ہر وقت یہ خواہش ہونی چاہیے، یہ ارادہ ہونا چاہیے کہ جب بھی میرے رب نے مجھے اس قابل کیا کہ میں حج کے لیے جاؤں، میں عمرے کے لیے جاؤں، تو میں ضرور جاؤں گا، اور اس کے لیے وہ اسباب اختیار کرنے کی کوشش بھی کرتا رہتا ہے۔ اور دوسرا کام جس سے حج کرنے، عمرہ کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر کی نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھنے کے بعد وہاں بیٹھا رہتا ہے سورج کے طلوع ہونے تک، اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھتا ہے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتا ہے، اللہ رب العالمین اسے مکمل اور مقبول حج کے برابر اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی محنت کی ہے، کتنے لاکھوں کا خرچہ ہوا ہے کہ اس نے فجر کی نماز اللہ کے گھر میں پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے گھر میں بیٹھا رہا۔ اس کی ضرورتیں بھی تھی، اسے نیند بھی آ رہی تھی، اس نے کام کے لیے بھی جانا تھا، اس نے محنت اور مزدوری کے لیے بھی نکلنا تھا، لیکن اس نے ساری چیزوں کو چھوڑ کر اس بات کو ترجیح دی کہ میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں گا، اللہ کو یاد کرتا رہوں گا، اور کچھ نہیں، خاموشی سے بھی بیٹھا ہے۔ تو اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کہ جو نماز کے بعد بیٹھا رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہم اغفر لہو، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کو معاف کر دے، اس کے اوپر رحم فرما دے۔ جو بندہ نماز فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتا ہے، اور بعض روایات کے الفاظ یہ ہیں کہ اپنی جگہ پر مصلی پہ بیٹھتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اس نے نماز پڑھی ہے وہیں پہ بیٹھا رہتا ہے،
اور زیادہ بہتر یہی ہے کہ اسی بات کا اہتمام کیا جائے کہ جہاں پہ نماز پڑھی ہے اسی جگہ بیٹھے رہیں، لیکن اگر کبھی کسی کام کے لیے، کبھی قرآن مجید اٹھانے کے لیے اور کسی کام کے لیے اپنی جگہ کو بدل بھی دیا تو انشاءاللہ وہ بھی اس فضیلت کو پانے والا ہی، لیکن وہ مسجد میں رہے، بغیر ضرورت کے وہ مسجد سے باہر نہیں نکلتا، تو اس کو بھی اللہ تعالی مکمل حج کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا وہ شخص جو گھر سے باوضو ہو کے مسجد کی طرف نکلتا ہے، جو وضو گھر سے کرتا ہے، اور اس وجہ سے نہیں کہ مسجد کا پانی ختم ہو جائے گا، مسجد میں انتظام نہیں ہے، لیکن فضیلت اس بندے کے لیے ہے جو اپنے گھر سے باوضو ہو کے مسجد کی طرف جاتا ہے جہاں وہ رہ رہا۔ گھر سے مراد یہی نہیں ہے کہ جہاں اس کے بیوی بچے ہوں، جہاں وہ رہ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ آفس میں ہے، اپنے آفس سے باوضو ہو کے نکلتا ہے، اپنے کام کاروبار میں لگا ہوا ہے، وہاں سے وضو کر کے وہ مسجد کی طرف جاتا ہے اور مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت دیکھیے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اسے ایک ایک قدم کے اوپر اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ مسجد کی طرف جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، صرف جانا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ جانے پہ بھی ثواب دیتے ہیں اور مسجد سے واپس گھر پہنچنے تک بھی اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر کسی شخص سے کوئی کام ہو نا اور اسے ہم بلائیں، دعوت دیں، تو آتے ہوئے تو اس کی طرف لوکیشن بھی بھیجی جاتی ہے، رابطہ بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ آپ کب پہنچ رہے ہیں، کتنا وقت لگے گا، کہاں پہنچے ہیں، تاکہ وہ راستہ کھو نہ جائے، بر وقت پہنچ جائے۔ لیکن جب وہ کام کر کے واپس جا رہا ہوتا ہے نا، کوئی اتنا پوچھنے کی زحمت بھی نہیں کی جاتی کہ آپ واپس کیسے جائیں گے، آپ کو راستے کا پتہ کیسے چلے گا، آپ جس راستے سے آئے ہیں وہاں سے واپس جا سکیں گے یا نہیں جا سکیں گے۔ انسان خود غرض ہے، اپنا کام کروانے کے بعد بھول جاتا ہے کہ اگلا کہاں جا رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھیے کہ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں جو شخص مسجد کی طرف آتا ہے ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرتے ہیں، گناہوں سے درگزر کرتے ہیں اور اس کو اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ثواب بھی مل رہا ہے، درجات کی بلندی بھی مل رہی ہے اور پھر گناہوں کی معافی بھی ہو رہی ہے، اور صرف آتے ہوئے نہیں، مسجد سے واپس گھر پہنچنے تک یہی سلسلہ ہوتا ہے۔ اور بنو سلمہ قبیلہ جو مدینہ میں رہنے والے تھے، مسجد نبوی سے کچھ فاصلے پہ رہتے تھے، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے یہاں سے گھر بیچ کے مسجد نبوی کے قریب گھر بنا لیتے ہیں تاکہ ہم جلدی نماز کے لیے پہنچ جائیں۔ مسجد نبوی میں ہم حاضر ہو جایا کریں، جلدی پہنچ جایا کریں، اس لیے اپنے گھر بیچنے کا ارادہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر کو اس بات کا پتہ چلا کہ بنو سلمہ وہ اپنے گھر بیچنا چاہتے ہیں اور مسجد نبوی کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی سلمہ، یا بنی سلمہ، اے بنو سلمہ، دیارکم، اپنے گھروں میں رہو، جہاں تم رہتے ہو، جس محلے میں رہتے ہو وہیں پہ رہو، تکتب آثارکم، تمہارے چلنے کے قدم بھی لکھے جاتے ہیں، تم جتنا چلو گے اتنا لکھا جائے گا، تم جتنے دور سے آؤ گے اتنا اللہ رب العالمین کے ہاں تمہیں ثواب زیادہ ملے گا، تمہیں اجر زیادہ ملے گا، تمہارے درجات اتنے بلند ہوں گے، گناہوں کی اتنی زیادہ معافی ہو جائے گی۔ تو اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جو گھر سے باوضو ہو کے نکلتا ہے اور مسجد جاتا ہے اور جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کو بھی حج کرنے والے کے برابر، مکمل حج کرنے والے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو باوضو ہو کے مسجد جانا یہ بھی بہت بڑا فضیلت والا کام ہے۔ ویسے تو مسجد جانا بھی بڑی فضیلت والا کام ہے، لیکن باوضو ہو کے جائیں گے تو پھر حج کے برابر اجر و ثواب بھی پائیں گے۔ حالانکہ حج کرنے والا لاکھوں لگا کے گیا، سب کچھ چھوڑ کے گیا، کاروبار بند کر کے گیا، اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے گھر سے وضو کیا ہے اور اللہ کے گھر میں چلا گیا ہے اور دن میں 5 دفعہ گیا ہے تو 5 حج کرنے کے برابر اجر و ثواب پا لیا۔ اور چوتھا کام جو حج کے برابر ثواب رکھتا ہے کہ اللہ کے گھروں کی طرف اس ارادے اور اس نیت سے جانا کہ وہاں جا کے خیر کی کوئی بات سیکھیں گے یا سکھائیں گے، خیر کی تعلیم دیں گے،
یا خیر کی تعلیم لیں گے، جو بندہ اس مقصد کے لیے مسجد جاتا ہے اس کو بھی حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا خيرا ان يتعلمه او يعلمه، کہ جو بندہ خیر سیکھنے یا سکھانے کے ارادے سے اللہ کے گھروں کی طرف جاتا ہے، مساجد کی طرف جاتا ہے، صرف اس ارادے سے ابھی گیا ہے، یہ ابھی بات نہیں آئی کہ اس نے کچھ سیکھا بھی ہے یا سکھایا بھی ہے یا نہیں، لیکن جو اس ارادے سے چلا گیا کہ وہ خیر کی کوئی بات سیکھے گا یا خیر کی کوئی بات مسجد میں سکھا کے آئے گا، وہ وہاں جا کے فتنہ نہیں پھیلائے گا، وہاں جا کے انتشار نہیں پھیلائے گا، وہاں جا کے بگاڑ پیدا نہیں کرے گا، بلکہ وہاں جا کے اصلاح پیدا کرے گا اور خیر کی بات سیکھے سکھائے گا۔ اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں کان لہ کاجر حاج تامن حجتہ، اس انسان کو بھی اللہ تعالی مکمل حج کرنے والے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اس لیے جب ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں جہاں نماز کی ادائیگی کے لیے باوضو ہو کے جائیں گے اس پہ بھی حج کا ثواب ملے گا، اور جب اس ارادے سے جائیں گے کہ ہم نے مسجد میں جا کر خیر کی کوئی بات، کوئی ایک بات بھلے ہو، کوئی ایک بات بھی اگر خیر کی سیکھنی یا سکھانی ہے، اور مسجد میں خیر کی بات آپ کو ہر جگہ سے مل سکتی ہے۔ آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ کے ساتھ کھڑا شخص وہ نماز میں اہتمام سے نماز کا خیال نہیں رکھتا، آپ نے اسے بٹھایا، سمجھایا، نصیحت کی کہ بھائی آپ نے تیزی سے نماز پڑھی ہے، آپ نے خشوع خضوع سے خالی نماز پڑھی ہے، آپ ایسے ایسے سنت کے مطابق نماز پڑھیں، آپ نے خیر کی بات سکھا دی ہے نا، یا آپ کو کسی نے کوئی خیر کی بات سمجھا دی اور آپ اس سے ناراض نہیں ہوئے کہ آج مجھے نماز سکھا دے ہو، آج مجھے بتاتے ہو کہ نماز کیسے پڑھتے ہیں، میری تو داڑھی سفید ہو گئی نماز پڑھتے پڑھتے اور آج مجھے کہہ رہے ہو کہ نماز ایسے پڑھنی ہے۔ نہیں، یہ خیر کی بات کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، اور یہ بندہ جب مسجد میں آتا بھی ہے نا اس ارادے سے، ایک تو ہے کہ مسجد میں آ گیا اور اب پھنس گیا نکل نہیں سکتا، تو اس کے لیے تو الگ سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جو لوگ اللہ کے گھروں میں جاتے ہیں اور کوئی بات خیر کی سنتے ہیں، یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ، اللہ کی قرآن کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، اسے ایک دوسرے کو سیکھتے اور سکھاتے ہیں، تو ان کے لیے جہاں یہ فضیلت ہے کہ ان کے اوپر فرشتے اپنی رحمتیں اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں، رب کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے سکون اور طمانینت نازل ہوتی ہے، وہاں وہ بندہ جو گھر سے اس ارادے سے آتا ہے کہ میں نے جا کے خیر کی بات سیکھنی ہے، اسے تو مزید ثواب کیا ملتا ہے کہ حج کرنے والے کے برابر ثواب بھی مل رہا ہے۔ تو اس لیے اس کا بھی ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ ہم حج کے لیے نہیں جا سکے، وہ ہمارے بھائی جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے وہ اس سال حج کے لیے چلے گئے ہیں یا جا رہے ہیں یا ان کا ارادہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامتی کے ساتھ لے کے جائے، سلامتی کے ساتھ لے کے آئے، اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ لیکن ہم بھی محروم نہیں ہیں، ہمیں بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، جہاں اللہ سے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی لے کے جائے گا، وہاں ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب ہم ان کاموں کا اہتمام کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حج کے لیے بھی بلا دیں گے، لیکن جب ہم ان کاموں کی ناقدری کریں گے، ان کی پرواہ نہیں کریں گے، تو پھر شاید ہماری یہ خواہش پوری نہ ہو سکے کہ ہم نے بھی بیت اللہ میں جانا ہے، کیونکہ بیت اللہ میں جانا یہ رب کی توفیق سے نصیب ہوتا ہے۔ مال کسی کے پاس بہت ہو سکتا ہے لیکن توفیق نہ ملے تو وہ ساری زندگی حج عمرے کے لیے نہیں جا سکتا۔ تو مسجدوں میں خیر کی کوئی بات سیکھنے اور سکھانے اور پھیلانے اور خیر کی بات کو عام کرنے کے لیے جانا، یہ بھی حج کے برابر اجر و ثواب کا متحمل۔ اور پانچواں کام، نماز کے بعد اپنی جگہ پہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرنا اور بالخصوص سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ان کلمات کا اہتمام کرنا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اتنا ہی اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے
کچھ صحابہ آئے اور یہ واقعہ پہلے بھی کئی دفعہ آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کے مختلف پہلو ہیں. آپ مختلف پہلوؤں سے اس واقعے کا جائزہ لیں تو انسان کو سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کا ایمان کیسا مضبوط تھا، وہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے کس قدر آگے بڑھنا چاہتے تھے اور وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیسی محبت کرنے والے تھے کہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہیں. اللہ کے رسول کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول، اور آ کے شکایت کر رہے بڑے لوگوں کی، مالدار لوگوں کی شکایت کر رہے ہیں، یہ فقراء ہیں، مساکین ہیں، ان کے پاس مال نہیں ہے، لیکن آ کے اللہ کے رسول کے سامنے کہتے ہیں اللہ کے رسول ذهب اہل الدثور بالاجور، جو مال والے ہیں، جو دولت والے ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ تو سارا ثواب لے گئے ہیں، وہ تو سارا اجر لے گئے ہیں. وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزے رکھتے ہیں، ہم بھی روزے رکھتے ہیں، وہ تیرے راستے میں خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کرنے میں جہاں فی سبیل اللہ خرچ کرنے کے اور بہت سارے اسباب ہیں، وہاں حج اور عمرے پہ خرچ کرنا بھی اس میں شامل ہے. وہ خرچ کرتے ہیں، ان کے پاس مال ہے اور ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم خرچ نہیں کر پاتے. آج کی اصطلاح میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی بات کر دی کہ وہ حج عمرے کرتے ہیں، ہم نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس پیسے ہیں، وہ ہر رمضان جا کے وہاں گزارتے ہیں اور ہم صرف خواہش لیے بیٹھے ہیں. ساری زندگی ہو گئی ہے، ابھی تک یہ خواہش پوری نہیں ہوئی، سارا ثواب تو وہ لے گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں کچھ کلمات سکھاتا ہوں، تم ان کلمات کا اہتمام کرو. ان کلمات کا اہتمام کرو گے تو جو تم سے آگے ہیں تم ان سے آگے بڑھ جاؤ گے اور جو پیچھے ہیں وہ تم تک نہیں پہنچ پائیں. یا ان کی خواہش تو دیکھیں، کھانے کو اچھا کھانا نہیں ہے ان کے پاس، لیکن یہ نہیں کہہ رہے اللہ کے رسول امیر اچھا کھاتے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے. امیر اچھا پہنتے ہیں، ہمارے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول امیر لوگ ان کے بچے اچھی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہمارے بچے تعلیم سے محروم ہیں، ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول ان کے پاس بہترین گھر ہیں، کوٹھیاں ہیں، سواریاں ہیں، ہمارے پاس گھر نہیں ہے، سواریاں نہیں ہیں، ہمارے پاس دنیا کی ضروریات وسائل نہیں ہیں. یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ ان کے پاس مال ہے، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ہمارے پاس مال نہیں ہے، ہم اس نیکی سے محروم ہیں کہ ہم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتے. آپ نے فرمایا میں کلمات سکھاتا ہوں، ان کلمات کا اہتمام کرو، جو جتنا آگے بھی ہے تم اس سے آگے نکل جاؤ. اور وہ کلمات کیا سکھائے؟ کہا کہ ہر نماز کے بعد تم نے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنا ہے. اور اہتمام کے ساتھ اگر یہ بندہ پڑھے نا تو کوئی 1-1.5 منٹ سے زیادہ وقت نہیں لگتا. لیکن ہم کبھی اتنی سپیڈ سے پڑھتے ہیں کہ اتنی سپیڈ سے انگلیاں حرکت کر رہی ہوتی ہیں، سمجھ نہیں آتی کہ اتنی تیزی سے کیسے پڑھ لیا. سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں تو سین کی آواز تو آ رہی ہے لیکن آگے کوئی سمجھ نہیں آ رہا. تو اس طرح کا پڑھنا نہیں. اہتمام کے ساتھ جو مکمل یہ کلمہ پڑھتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر مکمل کر کے پڑھتا ہے، پھر بھی کوئی زیادہ ٹائم نہیں لگتا. ہم میں سے کئی لوگ یہ پڑھتے ہیں لیکن جیسے پڑھتے ہیں وہ خود انہیں بھی پتہ نہیں ہوتا. وہ کہتے چلے رب تو جانتا ہے نا، رب کو پتہ کیا کہہ رہے ہیں. تو اگر رب کو تو پتہ ہے نا کہ کیا کہہ رہے ہیں، تو رب نے جو حکم دیا اگر اس کے مطابق نہ ہوا اور رب کو پتہ چلا کہ میرے بندے نے جو میں نے کہا تھا وہ نہیں کیا تو کیا ملنا؟ پھر ثواب نہیں، پھر اس کے اوپر سزا ملا کرتی ہے. تو کہا کہ یہ کلمات پڑھو، جو پیچھے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، جو آگے ہیں تم ان سے آگے نکل جاؤ گے. کچھ عرصہ انہوں نے یہ کام کیا اور خوش تھے کہ امیر لوگوں کے پاس مال ہے اور ہمارے پاس یہ تسبیحات ہیں، اللہ کے رسول کے سکھائے ہوئے کلمات ہیں، ہم یہ پڑھتے ہیں، ان سے آگے ہیں ثواب میں. کچھ عرصے کے بعد جب انہیں خبر ہوئی کہ یہ جو کلمات اللہ کے رسول نے سکھائے تھے یہ تو مالدار لوگوں نے بھی پڑھنے شروع کر دی ہیں. وہ جو حج کرتے ہیں، جو عمرے کرتے ہیں، جو جہاد کے لیے خرچ کرتے ہیں، جو صدقات و خیرات کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وہ بھی یہ کلمات پڑھنے لگ گئے ہیں. اب انہیں دوبارہ فکر لاحق ہوئی
کہ یہ تو نیکی میں دوبارہ ہم سے آگے نکل گئے. ہمارے سے نا دنیا میں کوئی آگے نکل رہا ہو تو ہم اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے کبھی اس کی کیا شکایت لے کے پہنچے ہوتے ہیں، کبھی کیا شکایت لے کے پہنچے ہوتے ہیں. لیکن صحابہ دنیا میں مقابلہ نہیں کرتے تھے. ساری دنیا بھی کسی کے پاس آ جائے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور ساری دنیا بھی کسی سے چھن جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. پرواہ ہوتی تھی تو اس بات پہ ہوتی تھی کہ نیکی کے کام میں جہاں اللہ نے حکم دیا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے، تو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو. اس میں جب دوسرے آگے بڑھے نا تو پھر اللہ کے رسول کے پاس پہنچ گئے. اللہ کے رسول، یہ کلمات تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیے. اللہ کے رسول مسکرائے اور فرمایا ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. لیکن جو بندہ حج نہیں کر سکتا، عمرے کے لیے نہیں جا سکتا کہ اس کے پاس مال نہیں ہے، وہ ان کلمات کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرے سے بڑھ کے اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں کہ حج کرنے والے، عمرے کرنے والے اس سے پیچھے رہ جاتے ہیں اگر وہ ان کلمات کا اہتمام نہیں کرتے اور صرف حج عمرے کرتے ہیں. اور دوسرا بندہ جس نے حج عمرہ تو نہیں کیا لیکن ان کلمات کا اہتمام کر لیا، یہ نیکی میں ان سے آگے بڑھ جائے گا. یہ حاجی نہ ہوتے ہوئے بھی الحاج سے آگے نکل جائے گا. لیکن اگر الحاج بھی ان کلمات کا اہتمام کرتا رہا تو پھر دیکھیے کہ اس کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا بڑھ جائے گا. اسی طرح حج کے برابر اجر و ثواب رکھنے والے کاموں میں سے چھٹا کام والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، والدین کی خدمت کرنا، ان کے کام آنا اور والدین کی قدر کرنا اور ان کی خدمت کرتے رہنا. تو جو بندہ والدین کی خدمت کرتے ہوئے جہاد نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ جہاد کے برابر ثواب دے دیتے ہیں. جو ماں باپ کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ حج نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب دے دیتے ہیں. جو والدین کی خدمت میں لگا ہوا ہے اور اس وجہ سے وہ عمرے پہ نہیں جا سکا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا ثواب والدین کی خدمت میں عطا فرما دیتے ہیں. اویس قرنی کا نام تو سارے جانتے ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایمان لا چکے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی والدہ کی وجہ سے وہ زیارت کے لیے نہیں آ سکے، اللہ کے رسول سے ملاقات کے لیے نہیں آ سکے کہ وہ اپنی والدہ کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا نہیں ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ کا کتنا مقام ہے، کتنا شرف ہے، لیکن اتنے عظیم مقام سے حاصل کرنے سے کچھ محرومی رہی کہ وہ اللہ کے رسول کے پاس حاضر نہیں ہو سکے. لیکن اللہ کے رسول پھر بھی ان کا تذکرہ کرتے ہیں، جس طرح اپنے صحابہ کا تذکرہ کرتے اس طرح ان کا تذکرہ کر دیا کہ وہ آنا تو چاہتے ہیں، ملاقات تو کرنا چاہتے ہیں اور شرف صحابیت تو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن نہیں آ سکتے کیونکہ اپنی والدہ بوڑھی ہے، اس کی خدمت میں لگے ہوئے. اور حضرت عمر سے کہا کہ عمر تمہاری ملاقات ہو تو وہ بندہ مستجاب الدعوات ہے، اس سے اپنے لیے دعائیں کروا لینا. جو ماں باپ کی قدر کرتا ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، جہاں ماں باپ کی دعائیں حاصل کرتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو خود مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں. ہمارے ہاں کبھی یہ رجحان تو لوگوں میں ہوتا ہے کہ بڑے نمازی ہیں، روزے دار ہیں، دوستوں یاروں کو ٹائم دینے والے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ماں باپ کی قدر نہیں کرتے، ماں باپ کی پرواہ نہیں ہوتی، ماں باپ کا خیال نہیں رکھتے، ان کی ضرورتیں پوری نہیں کرتے. اور بڑھاپے میں جہاں ماں باپ کو اور ضرورتیں ہوتی ہیں، سب سے بڑی ضرورت ماں باپ کی یہ ہوتی ہے کہ میری اولاد مجھے وقت دے، اور جو اولاد وقت نہیں دیتی ماں باپ ان سے راضی نہیں ہوتے، اگرچہ وہ بڑا خرچ کرتے ہوں، ضرورتیں پوری کرنے کے لیے انہوں نے نوکر چاکر رکھے ہوں، لیکن اگر خود وقت نہیں دیتے نا تو اس سے ان کی تسلی نہیں ہوتی. بڑھاپے میں ماں باپ کو جو سہارا چاہیے ہوتا ہے وہ آپ کی ملاقات کا، آپ ان کے پاس بیٹھیں، وقت دیں، انہیں اس چیز کا سہارا چاہیے ہوتا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں تو اپنے کام میں لگا ہوا ہوں، محنت
میں تو کما کے دے رہا ہوں، یہ ہاں محنت کرنے والے، آگے ہم نے کام والے رکھے ہوئے ہیں، وہ آ کے ماں باپ کی خدمت کر دیں گے، ان کے کپڑے دھو دیں گے، صفائی کر دیں گے، کھانا بنا دیں گے۔ کیا صرف یہی انسان کی ضروریات ہوتی؟ کیا اسے دل کی تسلی کی ضرورت نہیں ہوتی؟ کسی اپنے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہوتی؟ تو جہاں اپنے ماں باپ کی ضرورتوں کا خیال رکھنا ہے، وہاں اس بات کا بھی خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو عمل کیے بغیر ثواب دے دیں گے۔ اگر آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس ثواب سے اور اجر سے نواز دیں گے۔ اور اسی طرح ساتواں کام جس سے حج اور عمرے کے برابر ثواب ملتا ہے کہ جب کوئی حاجی حج کے لیے چلا جائے، کوئی عمرے والا عمرے کے لیے جانا چاہتا ہو، آپ اس کے گھر والوں کا خیال رکھنے والے ہوں، آپ اس کی ضروریات کا خیال رکھنے والے ہوں، ان کے بیوی بچوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حج کرنے عمرہ کرنے کے برابر ثواب دیتے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ انتظار کیا جاتا ہے، حاجی صاحب رمضان کے مہینے میں عمرے پہ جائیں گے، وہاں جا کے اعتکاف بیٹھیں گے، پھر ہمیں موقع ملے گا کہ ہم نے ان کی فلاں زمین پہ قبضہ کرنا ہے، فلاں پلاٹ پہ قبضہ کرنا ہے، فلاں ان کی چیز پہ ہم نے قبضہ کرنا ہے اور اپنا راستہ بنانا ہے۔ اس کا بہترین موقع ہم تلاش کرتے ہیں کہ جب وہ حج کے لیے جائے گا، مہینہ ڈیڑھ مہینہ وہاں رہے گا اور ہم سکون سے یہاں مزے کریں گے اور جو کچھ ہے لوٹ کھسوٹ وہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہاں عمرے کے لیے چلا جائے گا، جا کے اعتکاف بیٹھ جائے گا، یہاں ہم اپنا ہاتھ صاف کر لیں گے، بجائے اس کے کہ اس کے جانے کے بعد ہم اس کی ضروریات کا خیال رکھیں، اس کے گھر والوں کی ضروریات کا خیال رکھیں، اللہ سے اجر و ثواب حاصل کر لیں۔ ہم اس انتظار میں ہوتے ہیں وہ جائے اور ہمیں موقع ملے۔ تو جو بندہ چاہتا ہے کہ اسے وہ حج پہ نہیں جا سکا لیکن اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب دے دیں، وہ اگر خالص نیت رکھتا ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ ثواب دے دیتے ہیں۔ وہ اگر نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک بیٹھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے جاتا ہے، اسے بھی اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ جو گھر سے باوضو ہو کے مسجد میں جاتا ہے اسے بھی حج کے برابر ثواب دے دیتے ہیں۔ جو مسجد میں جا کے خیر کی بات سیکھتا اور سکھاتا ہے، اس ارادے سے جاتا ہے، اسے بھی اللہ تعالیٰ حج کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جو نماز کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی اتنا ہی زیادہ اجر و ثواب دے دیتے ہیں۔ جو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرے کے برابر ثواب دے دیتے ہیں۔ اور جو بندہ حاجی کے گھر والوں کا خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی حج کرنے والے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے بھی جائیں، ہم حج کے لیے بھی جائیں، ہم بار بار عمرے کے لیے بھی جائیں، اور اللہ ہمیں یہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کاموں کا اہتمام کر کے روزانہ بے شمار حج اور عمروں کے ثواب کو بھی حاصل کر سکیں۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصر إخواننا
في غزة اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين